لوکا 23واں باب 34ویں آیت لکھا ہے یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر. روزوں کے ایام چل رہے ہیں اور یہ پہلا کلمہ ہے جو صلیب کے اوپر ادا کیا گیا ہے. 7 کلمے ہیں اور یہ پہلا کلمہ ہے اے باپ ان کو. یہ بڑا پاورفل اور بڑا بابرکت کلمہ ہے جو صرف اور صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے, کرسچنوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح پوری ایک ایک بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے. لکھا ہے یسوع نے کہا. کس نے کہا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو صلیب پر لٹکا ہوا وہ یسوع ہی ہے, یہ کوئی اور نہیں ہے. جس سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کسی شاگرد کو پکڑ کر صلیب دے دیا اور یسوع کو صلیب نہیں دی گئی. ہمیں بائبل مقدس یہاں پہ کنفرم کر رہی ہے کہ صلیب کے اوپر کون ہے؟ یسوع ہے. اور بڑی واشگاف یہاں پر لکھا ہوا ہے اور لکھا ہوا کیا ہے؟ یسوع نے کہا اے باپ ان کو. ایک بات. دوسری بات, یسوع کے سوا ابھی تک خدا کو کوئی دوسرا باپ کہہ ہی نہیں سکتا. اوکے, یسوع کے سوا اور کوئی خدا کو باپ ابھی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یسوع مسیح نے آ کر یہ ترتیب سکھائی ہے, یہ دعا سکھائی ہے. جب تم دعا کرو تو کیا کہو؟ اس سے پہلے وہ باپ نہیں کہتے, اس سے پہلے وہ یہوہ کہتے ہیں, خدا کہتے ہیں, الوہیم کہتے ہیں. یہوہ رب الفاظ اسے کہتے ہیں. لیکن یسوع مسیح نے آ کر یہ بتایا اور یہ کہا ہے کوئی دوسرے باپ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یسوع نے سکھایا ہے. کیا سکھایا ہے؟ اے ہمارے باپ. اگر وہ خود باپ نہ کہے تو پھر دوسرے اسے کیسے باپ کہیں گے؟ وہ پہلے آپ اسے باپ کہتا اور اپنا رشتے کا اور اپنے ریلیشن کا انٹروڈکشن کرواتا ہے کہ میرا اور اس کا انٹروڈکشن کیا ہے, میرا اور اس کا ریلیشن کیا ہے. پہلا انٹروڈکشن کہاں پر ہوا ہے؟ جہاں پر یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا یوحنا کے وسیلہ سے اور آسمان سے آواز آئی ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے. آمین. یہاں سے کنفرم ہو گیا ہے. یہاں پر فقی ہے, یہاں پر فریسی ہیں جو پانی کا بپتسمہ لینے کے لیے اور انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آتے ہیں اور آ کر وہ اسے پوچھتے ہیں آنے والا تو ہی ہے یا کسی اور کی راہ دیکھیں. اسی لیے تو صدوقی اور فریسی اس سے نفرت کرنے لگے تھے اور کہنے لگے تھے کہ یہ کیوں سے اپنا باپ کہتا ہے, یہ کیوں سے اپنا باپ جتاتا ہے, کس وجہ سے. لیکن یہ کیا بات ہے پہلے کلمے کی, زبردست کمال کا پہلے کلمہ ہے. یسوع نے کہا, کیا کہا یسوع نے؟ اے باپ ان کو, کن کو؟ ان کو معاف کر. آگے لکھا ہے کیونکہ, وجہ یہ جانتے نہیں, یہ
جانتے کہ کیا کرتے ہیں. آمین. یہ جو معافی کا پروسیس تھا، یسوع کے خون بہانے کا، قربان ہونے کا، یہ دنیا نہیں سمجھ سکتی، یہ دنیا نہیں جان سکتی. لیکن دنیا کو بتانے کے لیے، دنیا کو سمجھانے کے لیے یسوع مسیح کا قربان ہونا اور یسوع مسیح کا خون بہانا، دفن ہونا اور جی اٹھنا انتہائی اہم ہے. اب مسیحوں، خدا کے لوگوں، اس کو سمجھیں اور اس کو جانیں کہ یسوع مسیح پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے. یہ تھلے آگے ٹھپے لگے دے رہے، کوئی آندہ میں رومیاں، کوئی آندہ میں یہودیاں، کوئی آندہ میں فلانے مذہب دماں، کوئی آندہ میں فلانے مذہب دماں. لیکن یاد رکھیے گا، یسوع مسیح پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے. آمین. جس نے صلیب کے اوپر پہلے کلمے کے اندر معافی کا اعلان کیا ہے. کوئی ایسا شخص نہیں، کوئی ایسا مجھے ہسٹری میں کوئی نظر نہیں آتا اتنا اس پہ ظلم کیا جائے اور وہ یہ بات کہے کہ اب آپ ان کو معاف کر. صرف ایک ہی ہستی ہمیں بائبل مقدس کے اندر، پوری ہسٹری کے اندر، دنیا کے مذاہب کی آپ سٹڈی کر کے دیکھ لیں، ایک ہی ہے جس نے یہ باہمت لفظ کہے ہیں، یہ معافی نامہ جلدی کیا ہے. وہ خداوند یسوع مسیح ہے. ہیلیلویا. جس نے پہلے کلمے میں کہا اے باپ ان کو معاف کر. معاف کرنا کیوں ضروری تھا؟ اب اصل ٹاپک کی طرف میں آنے لگا. کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ انسان مر رہا تھا اور انسانوں سے قبرستان بھرتے جا رہے ہیں. لیکن کون ہے جو اس کے قبرستانوں کو خالی کرے گا؟ کون ہے جو مرنے والوں کو یہ بتائے گا کہ جو بھی انسان یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، خواہ وہ مر بھی جائے تو وہ مرا ہوا نہیں ہے. حیرت والی گل سی. ایک بندہ مر بھی جاتا ہے اور خدا کے اندر مریا نہیں. وہ یہ کون سا فارمولہ ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ کیونکہ اب سنیں، جب آدم سے گناہ ہوا ہے تو پھر کس نے کہا ہے کہ تو خاک ہے تو پھر خاک میں؟ یہ یہوہ کے منہ سے نکلے لفظ ہیں، باپ کے منہ سے نکلے لفظ ہیں. تو خاک ہے تو پھر خاک میں لوٹ جائے گا. لیکن یسوع مسیح ہے جس نے زمین پر آ کر یہوہ باپ کی اس ساری بات کو، ساری اس بات کو کمپلیٹ کیا ہے کہ مرے ہوئے لازر کو زندہ کر کے اس نے ثابت کیا ہے اگر انسان مر کے مٹی میں جا سکتا ہے تو اس کا بیٹا یسوع مسیح مرے ہوئے انسان کو مٹی میں سے پھر زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. کیونکہ یہوہ کی بات کو وہ ختم نہیں کر سکتا، اس کو ختم نہیں وہ کر سکتا، نہ اس کو ختم کرنا ہے. ہاں، اس سے بھی آگے وہ اپنی قدرت کو ظاہر کر کے بتائے گا اگر میرے باپ نے یہ کہا ہے تو اس نے مجھے ہی بھیجا ہے کہ جا اس انسان کو پھر سے زندہ کر دے. کیونکہ نہ فرشتے زندہ کر سکتے ہیں، نہ نبی زندہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی ولی زندہ کر سکتا ہے، نہ کوئی بادشاہ زندہ کر سکتا ہے. اگر زندہ کر سکتا ہے تو تیرے سے تو کر سکتا ہے، کیونکہ تو میرا بیٹا ہے اور تو مجھ میں سے نکلا ہے. اے باپ، ان کو تمام مذاہب کے ساتھ ایک ہی پرابلم ہے، تمام ادیان کے ساتھ ایک ہی پرابلم ہے. جب موت آتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، جب موت آتی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. لیکن کون ہے جو اس موت کے اوپر فتح ہے؟
کون ہے جو اس موت کے اوپر فتح پائے گا؟ کیونکہ ہمیں پرانے عہد نامے کے اندر دو صرف شخص نظر آتے ہیں جو زمین کے اوپر سے اٹھائے گئے ہیں اور وہ موت کے پروسیس سے نہیں گزرے، ایلیا اور ہنوک۔ وہ یہ دو جن کو موت میں سے خدا نے گزرنے نہیں دیا۔ وجہ کیوں نہیں گزرنے دیا؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ آدم سے پیدا ہونے والے ہیں، یہ مرد اور عورت سے پیدا ہونے والے ہیں۔ اگر یہ مر گئے یہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، یہ مر گئے یہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ مرے ہوئے کے لیے دعا کرے تو میری قدرت ان کو زندہ کر سکتی ہے، لیکن جس دن یہ مر گئے یہ زندہ نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ آدم سے ہیں۔ اوکے سمجھ رہے ہیں، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں نا؟ یہ مرے ہوئے کے لیے دعا کر سکتے ہیں کیونکہ دعا یہ اس سے کرتے ہیں جو زندگی اور موت کا مالک اور خالق ہے۔ نبی ہے، خدا کی سنتا ہے، لیکن جس دن نبی مر گیا اس ٹائم یہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے موت میں سے ان کو گزرنے نہیں دیا بلکہ ان کو موت سے پہلے ہی اٹھا لیا ہے۔ لیکن جس دن اپنے بیٹے کی باری آئی ہے اب وہ اس سے موت کو ٹالے گا نہیں، اب اس سے موت کو ٹلنے نہیں دے گا، اب موت کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنے دے گا بلکہ موت کی آغوش کے اندر اسے جانے دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ مرے گا بھی، یہ دفن بھی ہو جائے گا، لیکن یہ پھر تیسرے دن جی اٹھے گا، کیونکہ یہ آدم کا نہیں بلکہ یہ میرا بیٹا ہے جس نے صلیب کے اوپر یہ اعلان کیا ہے، اے باپ ان کو۔ کتنی قومیں ہیں صلیب کے نیچے؟ بولے کتنی قومیں ہیں؟ دو قومیں ہیں، ایک یہودی دوسرے رومی، جو بااختیار ہیں، جن کے قانون چلتے ہیں، جن کی عدالتیں چلتی ہیں، جن کے سگنیچر کام کرتے ہیں، جن کی سٹیمپ پہ کام کرتی ہیں اور لوگ ان کی سٹیمپ سے ڈرتے ہیں، اور جتنے انہوں نے مور جڑے پیپر تے لگ گئی اس پیپر کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، کوئی بھی اس کے حکم سے انکار نہیں کر سکتا۔ ایسی طاقتور قوم ہے۔ یاد رکھیے گا جو لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح صرف یہودیوں کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا ہے، وہ سن لے کہ یسوع مسیح پہلی قوم رومی قوم کے سپاہی کو جس نے جو اپنی شہریت پر غرور کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اور اپنی وہ یونیفارم پر اور اپنی اس ہیڈ پر جس کے اوپر رومی مونوگرام بنا ہوا ہے وہ اکڑ کر چلتا ہے کہ میں رومی ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ آسمان کا شہری نہیں بن سکتا۔ پہلی نجات، پہلا معجزہ، وہ جڑا ڈاکو سی نا، سنو اور ڈاکو نے کنے ہمت کی تھی، وہ جدہ یسوع نے کہنا باپ ان کو معاف کر، اوہ ہوئے وہ بھی کہتا اے کو معمولی ہستی نہیں، یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے جو کہہ رہا ہے باپ ان کو معاف کر۔ وہ دا بھی دل بڑا ہو گیا، جگرا بڑا ہو گیا، انہیں کہا لائے بھائی آج پھر منو معافی ملے ہی ملے، آج پھر میں معاف ہوا ہی ہوں۔ آمین۔ وہ کہتا ہے اے یسوع، اے جب اپنی دوسری رمد، واہ کیسا مکاشفہ، اے جی یسوع دے نال رہن دے نتیجے کتھے لٹکے آتا ہے، اس کی قدرت نے اس کو پکڑ کر اس کے ذہن کو کھنگال کے رکھ دیا ہے۔ آمین، سب بولے آمین۔ کھنگال کر رکھ دیا اسے، اور کیا کہتا ہے وہ، یسوع جب تو اپنے دوسرے آمدے ثانی میں آئے مجھے بھی یاد کرنا۔ یہ وہ اتنا ایمان میں گہرا ہو گیا، اتنی اس کی قدرت میں محو ہو گیا
اور وہ ایمان لے آیا ہے کہ تو کوئی عام نہیں، تو خاص الخاص ہے، اور تو پوری قدرت والا، تو خدا ہے، تو خداوند ہے، تو بادشاہ ہے، تو سلامتی کا شہزادہ ہے، اور تو ہی ہے جو اول اور آخر ہے، تو ہی ہے جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ اے باپ ان کو یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ ابھی رومی کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو، ذرا مجھے اس کو ذرا ایکسپلین کر لینے دیں۔ رومی کی طرف میں واپس آتا ہوں پھر۔ وہ اتنا ایمان لے آیا ہے، وہ کہتا ہے تو دفن بھی ہوگا، تو جی بھی اٹھے گا، تو آسمانوں پر بھی جائے گا، تو پھر آئے گا۔ ہیلیلویا! کیسا ایمان ہے اس کا، کیسا ایمان لے آیا ہے۔ یسوع بتوں سے کیا کہتا ہے؟ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ بولو ہیلیلویا! ہیلیلویا! یہ جو جنتوں کے دروازوں کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے، یہی ہے جو زندگی کا پانی پلا سکتا ہے، یہی ہے جو زندگی کی روٹی ہے، جو کہتا ہے آسمان سے اتری روٹی میں ہوں۔ آسمان کے پہلے لا دیتے نے انہیں۔ اس نے کہا ہے 1600 تلواروں کو زندگی کے درخت کے اوپر پیرے بٹھا دیے ہیں، ان پیروں کو کون ہٹائے گا؟ وہی قدرت والا جو زمین پر کہے گا اے باپ ان کو معاف کر۔ وہی ان پیروں کو ہٹائے گا بھائی، وہی ان پیروں کو توڑے گا۔ پریز گاڈ! کیونکہ اس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے۔ آمین! موت اس سے کانپتی ہے، عالم ارواح کانپتے ہیں اس کے حضور میں۔ آندے نہیں سر، خدا کے بیٹے تو ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں ڈالنے کیوں آ گیا ہے؟ ہیلیلویا! بلکہ جگہ پہنے نے بدروہاں والے دیو کی بدرو لشکر کانپتے ہیں اس کے آگے، کیونکہ یہ حی القیوم اور سارے اس کو سجدے کرتے ہیں۔ آمین! پریز گاڈ! پہلا کلمہ جو کون سا ہے؟ معافی کا کلمہ ہے، اور معافی والا جو کلمہ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو سمجھیں۔ یہ معافی نامہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے، یہ ساری قوموں ساری قبیلوں کے لیے ہے۔ ہیلیلویا! اور رومی شخص جس کو بڑی اپنے اوپر بڑا فخر ہے، میں نے پہلے اس کا ہلکا سا اسکیچ آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا لباس رومی، اس کی کیپ رومی، اس کا آئی ڈی کارڈ رومی۔ اوکے؟ یہ بہت بڑی سے ایک قوم تھی، اور اس کی جس کے پاس ریشنلٹی ہوتی تھی، وہ کسی بھی ملک کے بچ چلا جائے انہوں کوئی صدا نہیں سے دے سکتا۔ اور بھائی نہ کہتا سی میں رومی ہوں، تو تیری فوج وہاں کی انٹیلیجنس وغیرہ سب کچھ سیدھے ہو جاتے تھے، اور پھر ان سے رابطے کیے جاتے تھے، آپ کا شہری ہمارے قابو میں ہے۔ وہ پھر ایک ہی فون کرتے سن، اگلی فلیٹ تو نبھا کے تو واپس کرتے، وہ پھر بھیج دیتے سن، ٹھیک ہے چلا جا۔ اوکے؟ یہ وہ رومی ہے، لیکن یہ ساری باتیں رکھنے کے باوجود یہ رومی نجات سے خالی ہے، معافی اس کے اندر نہیں ہے، اس کے مذہب کے اندر۔ لیکن کون اس رومی کو بتائے گا کہ تم باوجود اچھی شہریت رکھنے کے، باوجود
باوجود اچھے ملک میں رہنے کے تو آسمانی شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. آسمانی شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے جو پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے. اور جس نے پوری دنیا کو یہ کہا ہے، آیت کو ذرا پھر سے دیکھیں. یسوع نے کہا اے باپ ان کو، کن کو؟ پھر سے بولے. یسوع نے کہا اے باپ ان کو، کن کو؟ ان کو. پھر بولے ان کو. کون ہے یہاں پر؟ یہودی ہیں، یہاں پر رومی ہیں. پہلی رومی قوم غیر قوم جس کے لیے یسوع مسیح نے اوپر سے صلیب سے کس کے حضور میں؟ باپ کے حضور میں یہ التجا کی ہے، یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو معاف کر. اے غیر قوموں قبیلوں مذاہب والوں سن لو، میرا یسوع مسیح سب کے لیے نجات دہندہ اور راہ نجات ہے. وہ راہ نجات ہے. ہاللیلویا. کیا کیا اس نے رومی نے؟ اس کی پسلی میں بھالا مارا ہے. کیا کیا ہے؟ اس کی پسلی میں بھالا مارا ہے. نیزہ، اوکے، نیزہ مارا ہے. لکھا پانی اور خون بہہ نکلا ہے. پہلا نجات کا کام کسی یہودی پر نہیں ہوا. پہلا نجات کا کام کس پر ہوا ہے؟ اور آسمان پر جانے کا دروازہ کس کے لیے کھلا ہے؟ کون سی ہو؟ ڈاکو، کرمینل. وہ کرمینل ہے، مجرم ہے اور قبول کر رہے میں مجرم ہوں، مجھے سزا ملنی چاہیے. لیکن جب یسوع پر ایمان لایا ہے کہتا ہے تجھے سزا نہیں، تیرے لیے میں نے جو آسمان پر کمرہ تیار کیا ہے، جو گھر تیار کیا ہے، آج کے بعد تو نیچے نہیں میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ہاللیلویا. پہلا معافی کا دروازہ کس کے لیے؟ گناہگار کے لیے. اوکے، کس کے لیے؟ گناہگار کے لیے. دوسرا دروازہ کس کے لیے کھلا ہے؟ غیر قوم والے کے لیے، غیر مذہب والے کے لیے. جیسے پانی اور خون اس کے اوپر بہہ نکلا ہے، اس کے بلڈ میں سے آواز آئی ہے، اس پانی میں سے آواز آئی ہے کہ تو بے شک رومی ہے، تو بے شک اپنے مذہب پر، اپنے تمام پر فخر کرتا ہے. لیکن یاد رکھ تجھے آسمان پر نہ رومی شہریت لے کے جا سکتی ہے، نہ تیرے گناہ کو کوئی مذہب صاف کر سکتا ہے، نہ تیرا دیوتا، نہ تیرا مذہب، نہ تیرا مذہبی لیڈر. اگر کوئی صاف کر سکتا ہے تو میرا پاک لہو. تو بے شک اعلان کرتا پھر میں رومی ہوں، لیکن میرا لہو یہی اعلان کرے گا اے باپ ان کو معاف کر. میرے بیٹے کی صدا ایک ہی ہے، اے باپ ان کو. یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. ہاللیلویا. پہلا کلمہ، میں کہتا ہوں پہلے کلمے میں اس نے غیر قوموں کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا ہے. گناہگاروں کے لیے اس نے نجات کا دروازہ کھول دیا ہے. یسایا کی کتاب میں لکھا ہے چاہے تیرے گناہ کرمزی رنگ کے بھی ہوں گے. کیا بات ہے، کیا کہتا ہے؟ میں انہیں برف کی مانند سفید کر دوں گا. ہاللیلویا. کہ کوئی نبی نہیں کر سکتا میرے بھائیوں، کوئی پیغمبر نہیں کر سکتا، کوئی رسول نہیں کر سکتا، کوئی محدث کو فرشتہ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ وہی کر سکتا ہے جو تیسرے دن مردوں میں سے جیتا ہے، جس نے صلیب کے اوپر یہ اعلان کیا ہے اے باپ ان کو معاف کر. اتھوں پتہ لگتا ہے یسوع مسیح پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے.
हालेलुया। ऐसे नहीं मिशनरी भाग भाग के जाते और खुदा का रूह उन्हें लेकर जाता है, जाओ सारी खालक के सामने अंजील सुनाओ और उन्हें खुदा बाप बेटे रूह उसके नाम से बपतिस्मे दो और उन्हें बताओ तुम दुनिया की नजर में उस पर ईमान रखने वाला मर सकता है, लेकिन खुदा की नजर में वो जिंदा है। आमीन। मनो मिट्टी के नीचे भी हम चले जाएंगे तो वहां से भी हमारा यीशु में जिंदा निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। ऐ बाप इनको आज ये शेरवानी है, पहला इतवार है, हमने खुदा की मेज के पास आना है। आओ खुदा के लोगों इस बात को समझे और जाने। लिखा है जिस रात वो पकड़वाया गया उसने प्याला लिया, उसने शुक्र करके अपने शागिर्दों में तकसीम कर दी, रोटी ली और तोड़कर अपने शागिर्दों में तकसीम कर दी। क्या कहा उसने? ये मेरा बदन है। आमीन। कोई गुनाह की सूरत में इसमें शरीक ना हो, बल्कि आओ हम अपने आप को आजमा लें। ये नहीं गल करनी पिछली बार भी मैंने कुछ नहीं सोया, मैंने भी कुछ नहीं होना, ठीक है ना, होने लगा टाइम नहीं लगता। आखिर है कि टेस्टां च भी कुछ नहीं आन दिया, चलो ठीक है नहीं आंदा ते ए जिहड़ी मशीन है ना, एक आ जिहड़ी मेरे कोल है, ये बड़ी खतरनाक है, ये सब कुछ ही आ जाता है। ए मशीन ही मुनफरिद है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਨਾ आपे समझ आ जाती है। आओ खुदा के लोगों अपनी जिंदगियों अपने साथ धोखा ना करें। ये मत को सोचे कि ये खुदा को धोखा दे रहा है, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे खुदा को मानता ही नहीं जो धोखा खाए। इंसान अपने आप को धोखा देता है। मेरा तजर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बड़े लोगों को देखा है नाकाम बरकतों नेमतों से खाली 24 घंटे कोई ना को किधरों फोन ही आंडिया इंज हो गया उंज हो गया, बस नहीं रहता वे हुण कि डे मेरे नाल। आओ अपनी जिंदगी पर, ये ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होती, बस चंद सेकंड की बात होती है, गौर करें और खुदा अपना आसमान आप पर खोल देगा। आमीन। आए सब अपने सर झुका ले, दुआ करें। हालेलुया जीसस। सब